نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رکوع اور سجود میں تم مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کیا کرو، کیونکہ میں رکوع کرنے میں تم سے جس قدر آگے ہوں گا میرے سر اٹھانے پر تمہاری یہ تلافی ہو جائے گی کہ تم اتنا یہ تاخیر سے سر اٹھاؤ گے، بلا شبہ میں کسی قدر بھاری ہو گیا ہوں۔ وضاحت: یہاں جسمانی طور پر بھاری پن کے اظہار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب نماز کے ارکان کی ادائیگی میں اعتدال و توازن ہے، یعنی میرے سر اٹھانے تک تم رکوع ہی میں رہو، یہ عوض ہو جائے گا اس مدت کا جو تم میرے بعد رکوع میں گئے تھے۔ الشیخ عمر فاروق سعیدی حفظ اللہ فوائد و مسائل: یہاں جسمانی طور پر بھاری پن کے اظہار سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب نماز کے ارکان کی ادائیگی میں اعتدال و توازن ہے، یعنی میں زیادہ تیزی سے رکوع میں جانے اور رکوع سے اٹھنے کے لیے حرکت نہیں کر سکتا، اسی لیے سرعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھ سے پہل نہ کرنا بلکہ میرے بعد ہی سارے ارکان ادا کرنا۔ مولانا عطا اللہ ساجد حفظ اللہ فوائد و مسائل: امام سے پہلے رکوع یا سجدہ میں جانا منع ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم رکوع اور سجدے میں مجھ سے سبقت نہ کرو، اگر میں رکوع تم سے پہلے کروں گا تو تم مجھ کو پا لو گے جب میں رکوع سے سر اٹھا رہا ہوں گا، اور اگر میں سجدہ میں تم سے پہلے جاؤں گا تو تم مجھ کو پا لو گے جب میں سجدے سے سر اٹھا رہا ہوں گا، کیونکہ میرا جسم بھاری ہو گیا ہے۔ فوائد و مسائل: جب مقتدی امام کے بعد رکوع میں جائے گا تو سر اٹھاتے وقت بھی وہ امام سے اتنا ہی پیچھے ہوگا، اس طرح مقتدی کا رکوع بھی اتنا ہی طویل ہو جائے گا جتنا طویل امام کا رکوع ہے۔ یہی کیفیت قومیں سجدے اور جلسے کی ہے۔ رکوع، سجدہ، قومہ اور جلسہ چونکہ ایسے ارکان ہیں جن میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور دعائیں اور تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، اس لیے امام کے بعد سر اٹھانے والے کو سنت کے مطابق نماز پڑھانے والے امام سے یہ خطرہ نہیں کہ امام میرے اٹھنے تک قومے یا جلسے سے فارغ نہ ہو جائے۔ تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھنے والے امام کا مقتدی امام سے پیچھے رہنے کے باوجود اس کے ساتھ ارکان میں شامل ہو جاتا ہے۔ حدیث کا یہی مطلب ہے کہ بعد میں رکوع اور سجدہ کرنے کے باوجود تم تمام ارکان میں میرے ساتھ شامل رہو گے، لہذا جلدی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ براء رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، اور وہ جھوٹے نہ تھے کہ لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے سروں کو رکوع سے اٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے، پھر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیتے کہ آپ سجدے میں چلے گئے ہیں تب سجدے میں جاتے۔ وضاحت: مقتدی کو امام کی اقتداء کا ادب بتایا گیا ہے کہ جب امام رکوع میں چلا جائے تب مقتدی رکوع کریں، اسی طرح جب امام سر اٹھائے تب سر اٹھائیں، اور جب وہ اپنی پیشانی زمین پر رکھ چکے تب سجدہ کریں، اور مقتدی کا اپنے امام سے پیچھے رہنا واجب ہے۔ براء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو ہم میں سے کوئی شخص اس وقت تک اپنی پیٹھ نہیں جھکاتا جب تک کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر اپنی پیشانی رکھتے ہوئے نہ دیکھ لیتا۔ وضاحت: مقتدی کو امام کی اقتداء کا ادب بتایا گیا ہے کہ جب امام رکوع میں چلا جائے تب مقتدی رکوع کریں، اسی طرح جب امام سر اٹھائے تب سر اٹھائیں، اور جب وہ اپنی پیشانی زمین پر رکھ چکے تب سجدہ کریں، اور مقتدی کا اپنے امام سے پیچھے رہنا واجب ہے۔
برا بن عازب رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، تو جب آپ رکوع کرتے تو وہ بھی رکوع کرتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تو ہم کھڑے رہتے، یہاں تک کہ لوگ آپ کو اپنی پیشانی زمین پر رکھتے دیکھ لیتے، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سجدے میں جاتے۔ وضاحت: مقتدی کو امام کی اقتداء کا ادب بتایا گیا ہے کہ جب امام رکوع میں چلا جائے تب مقتدی رکوع کریں، اسی طرح جب امام سر اٹھائے تب سر اٹھائیں، اور جب وہ اپنی پیشانی زمین پر رکھ چکے تب سجدہ کریں، اور مقتدی کا اپنے امام سے پیچھے رہنا واجب ہے۔